نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو روزوں کے متعلق بہت ہی اہم مسائل پر ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں گا۔ انشاءاللہ مختصر سی ویڈیو ہے اور آپ کو بڑا فائدہ اس کے اندر ہوگا۔ روزوں کے اندر کوئی میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھ کے سو جانے سے اگر احتلام ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ تیل لگانے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھ کے میاں بیوی کا ایک بستر میں لیٹنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ مختلف بڑے اہم مسائل انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اگر میرے دوستوں آپ کا کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کمنٹس کا آپ کو ریپلائی کریں۔ تو میرے دوستوں ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے، بھولے سے اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یا میرے دوستوں بھولے سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، ہاں جی، یا اگر یہ بیوی کرتی ہے خامند کے ساتھ یا خامند کرتا ہے بیوی کے ساتھ، دونوں صورتوں کے اندر، تو میرے دوستوں فرمایا کہ پھر اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ بھولے سے ایسا کرنے سے، بھول سے ایسا کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن میرے دوستو، اگر میاں بیوی جان بوجھ کر آپس میں ہم بستری کر لیتے ہیں، جان بوجھ کر میاں بیوی آپس میں صحبت کر لیتے ہیں، تو پھر میرے دوستو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا کہ مرد کی شرمگاہ کی سپاری عورت کی شرمگاہ میں اگر داخل ہوگی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب میرے دوستو، اس کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا بھی ان کے لیے واجب ہے۔ اس میں میرے دوستو منی نکلے یا نہ نکلے، اور فرمایا کہ اگر آدمی اپنی عورت کی دوبر کے اندر، میرے دوستو اگر دوبر کے اندر بھی اپنی یعنی کہ سپاری اگر وہ داخل کر دیتا ہے تو اس سے بھی میرے دوستو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی مرد کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، عورت کا روزہ بھی میرے دوستو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی فرمایا کہ اس کے لیے کفارہ بھی ضروری ہے اور اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے ان کے لیے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے سو گیا، مرد ہو خواہ عورت ہو، اس نے کچھ ایسا خواب دیکھا جس سے اس کو احتلام ہو گیا، اس کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو پھر ایسی صورت میں میرے دوستو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے دوستو، ایک آدمی نے رات کو اس کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، رات کو غسل کی حاجت ہوگی، اس نے غسل نہیں کیا تو غسل نہ بھی کرے تو بھی میرے دوستو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ غسل نہیں کرتا، سحری نہیں کرتا، حالانکہ سحری بھی کر سکتا ہے لیکن وہ سحری بھی نہیں کرتا، اگر وہ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ میرے دوستو ہو جائے گا، بھلے وہ دن میں غسل کرے، بلکہ سارا دن بھی بھلے غسل نہ کرے، پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو اس کا گناہ الگ ہوگا، سارا دن ناپاک رہنے کا گناہ الگ ہوگا، لیکن اس کا روزہ اس کا ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، روزہ رکھنے کے بعد میاں بیوی کا آپس میں لیٹنا، میاں بیوی کا آپس میں پیار کرنا، یہ سب درست ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر جوانی کا جوش ہے اور خطرہ ہے کہ اس جوانی کے جوش میں اگر میاں بیوی ساتھ لیٹیں گے، پیار کریں گے تو یہ یعنی ہم بھی سے صحبت ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر میاں بیوی کا آپس میں ملنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسی صورت میں میاں بیوی ملیں گے تو پھر مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کا ملنا مکروہ ہے، جس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ میرے دوستو، روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی پیشاب کرنے والی جگہ میں کسی نے کوئی دوائی وغیرہ رکھ لی، جیسے عورتیں دوائی رکھتی ہیں، کوئی دوائی وغیرہ رکھ لی یا کوئی تیل وغیرہ ڈال لیا، تو میرے دوستو اس میں مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کا روزہ جاتا رہا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ اس میں میرے دوستو قضا واجب ہے، کفارہ اس کے اندر واجب نہیں ہے۔ میرے دوستو، روزے کی حالت کے اندر جیسے عورتوں کے لیے مستورات میں، یعنی دائی نے کسی ضرورت کے تحت شرمگاہ کے اندر پیشاب والی جگہ کے اندر انگلی ڈالی ہے، کسی ضرورت کے تحت انگلی ڈالی، اور اگر اس نے انگلی ڈالنے کے بعد تھوڑی سی یا ساری انگلی نکال کر پھر دوبارہ ڈال دی تو اس سے روزہ میرے دوستو جاتا رہے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے صرف ایک ہی دفعہ انگلی پیشاب والی جگہ میں ڈال کر نکال لی ہے باہر، پھر دوبارہ اس نے نہیں ڈالی، تو پھر میرے دوستو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگلی بات ایک اور ہے کہ اگر دیکھے کہ پہلے ہی انگلی پانی سے گیلی ہے، پہلے ہی انگلی گیلی ہو اور پھر اس نے گیلی انگلی پہلی ہی مرتبہ اگر اس نے شرمگاہ کے اندر ڈالی ہے، پیشاب والی جگہ میں ڈالی ہے، تو پھر پہلی ہی مرتبہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے میرے دوستو پھر روزے کی قضا اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن روزے کا کفارہ پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی عورت غفلت کے اندر سوئی پڑی تھی، غفلت کی حالت میں سوئے ہوئے کسی مرد نے اس کے ساتھ صحبت کر لی، اس کے مرد نے اس کے ساتھ صحبت کر لی، عورت کو نہیں پتا چلا، تو ایسی صورت میں میرے دوستو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا،
عورت کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، مرد کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن میرے دوستوں فرمایا کہ عورت کے ذمہ قضا تو واجب ہوگی، کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا، لیکن مرد کے لیے دونوں ضروری ہے، اس کا قضا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے دوستوں روزہ رکھنے کے بعد تیل لگانا یا سرما ڈالنا یا خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ درست رہتا ہے۔ چاہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگانے کے بعد آدمی کو تھوک وغیرہ کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، تو بھی اس سے پریشانی ہونا چاہیے، روزہ پھر بھی درست ہے، روزہ اس کا ٹھیک ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستو اگر روزے کی حالت کے اندر اس کو قے آ جاتی ہے، خود بخود قے آتی ہے، اپنے آپ قے آتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر میرے دوستو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ قے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے قے ہو۔ لیکن اگر میرے دوستو جان بوجھ کر یہ قے لے کر آئے ہیں، کئی صورتیں قے لانے کی، کہ مسواک منہ کے اندر تک لے کے جانا یا اور انگلی اندر لے کے جانا، کئی صورتیں ہیں قے کو لانے کی، اگر یہ خود قے کو لے کر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر منہ بھر کے قے آئے گی تو اس کا روزہ جاتا رہے گا، لیکن اگر اس صورت کے اندر بھی تھوڑی قے آئے گی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر میرے دوستو تھوڑی سی قے اس کو آئی اور وہ واپس لوٹ گئی، اس کے حلق کے اندر اتر گئی، خود بخود اتر گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آدمی قے کو واپس لے کر گیا ہے، اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے، تو پھر اس سے روزہ میرے دوستو ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستو روزے کے توڑنے سے کفارہ جب بھی لازم آتا ہے کہ جب آدمی رمضان شریف کے اندر روزے کو توڑے، رمضان شریف کے اندر کے روزے کو توڑے، پھر اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں کوئی نفلی روزے ہوں، بلکہ اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر آدمی کوئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چھوٹا ہوا روزے اس کی قضا کر رہا ہے، اگر اس کی قضا روزے کی کرتا ہوا وہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر بھی میرے دوستوں اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگا، اس کی بھی قضا ہوگی، اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان کا کفارہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ بہت ہی اہم مسائل اور روزے کے متعلق، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید میرے دوستو ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنا سوال شیئر کر کے اس کا جواب پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔